بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 نومبر 2019 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ لوگوں کو لوٹنے والا سعودی گرفتار۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن پولیس نے پولیس کے بحث میں لوگوں کو لوٹنے والے سعودی شہری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ ایک نوجوان جو خود کو پولیس عہدیدار ظاہر کر رہا ہے، لوٹنے کی وارداتیں کر رہا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی۔ ملزم کے حلیے پر مشتمل سکیچ بھی بنایا گیا۔ تفتیشی ٹیم نے 30 سالہ سعودی شہری کو شبے میں گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ثابت ہو گیا کہ یہ وہ مطلوب شخص ہے جو پولیس کے روپ میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لوٹتا رہا ہے۔ پولیس ترجمان نے واضح کیا کہ ملزم نے دمام، زہران، الخبر اور القطیف میں لوٹ مار کی اور 30 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ یہ بھی بتایا کہ اس نے 2,40,000 ریال سے زیادہ رقم لوٹی ہے۔ اس کے قبضے سے چوری شدہ گاڑی، 2 مسروقہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اور 12,000 ریال برآمد ہوئے۔ مشرقی ریجن پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی یقین رکھیں کہ پولیس ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ کوئی بھی شخص انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسے تلاش کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جائے گا۔ نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ دمام کے کسٹم حکام نے لاکھوں نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سمگلر سنگ مرمر کی سلوں کے اندر گولیاں چھپا کر لا رہے تھے۔ مقامی نیوز ویب سائٹ کے مطابق محکمہ کسٹم نے ٹویٹر پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ سداد منشیات کے تعاون سے نشہ آور گولیاں ضبط کی گئی۔ محکمے نے بتایا کہ ضبط شدہ گولیوں کی تعداد 32,72,000 ہے، جنہیں انتہائی مہارت کے ساتھ سنگ مرمر کی سلوں کے اندر چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ محکمے نے مزید بتایا کہ محکمہ سداد منشیات نے کارگو وصول کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کیا ہے، جس سے تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے محکمہ کسٹم نے 25 لاکھ نشہ آور گولیاں ضبط کی تھیں، جنہیں 2 گاڑیوں کے خفیہ خانوں میں چھپا کر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کرپشن میں ملوث عہدیدار سمیت 18 افراد کو 55 سال قید۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ کرپشن، رشوت اور منصب سے ذاتی فائدہ اٹھانے کا الزام ثابت ہونے پر 18 افراد کو مجموعی طور پر 55 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف عدالت میں 726 ثبوت اور شواہد پیش کیے گئے۔ پراسیکیوشن نے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ملزمان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو ایک اہم ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تاجر سے رشوت، تحائف اور ذاتی مفادات حاصل کیے۔ پراسیکیوشن نے بتایا کہ عہدیدار نے تاجر کو قانون کے دائرے سے باہر مختلف سہولتیں فراہم کی۔ بعض حالات میں دونوں نے کاغذات میں جعل سازی کا بھی ارتکاب کیا۔ پراسیکیوشن نے کہا کہ الزامات ثابت ہونے پر عہدیدار کو 16 سال قید کے علاوہ جرمانے کی بھی سزا ہوئی۔ پراسیکیوشن نے بتایا کہ مذکورہ عہدیدار کے تحت کام کرنے والے ادارے کے بعض ملازمین نے بھی کرپشن میں اس کا ساتھ دیا۔ مذکورہ تاجر کے علاوہ دیگر افراد کو غیر قانونی طور پر سہولتیں فراہم کیں اور ان سے رشوت حاصل کی۔ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ ادارے کے ملوث ملزمان پر الزام ثابت ہونے پر متعدد سالوں کی سزا اور جرمانے ہوئے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے بتایا کہ مذکورہ تاجر اور اس کی کمپنی میں کام کرنے والے بعض ملازمین پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر سہولتیں حاصل کرنے کے لیے سرکاری عہدیداروں اور ملازمین کو رشوت دی اور ناجائز طور پر مفادات حاصل کیے۔ پراسیکیوشن نے کہا کہ الزام ثابت ہونے پر تاجر اور اس کے ملازمین کو مجموعی طور پر
16 سال قید اور جرمانے ہوئے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ تمام معاملات کی چھان بین کے دوران ایسے تجارتی اداروں کا بھی علم ہوا جو کسی نہ کسی طور پر مذکورہ کرپشن میں ملوث تھے۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ کیس میں ملوث تمام افراد سے تفتیش ہوئی اور قانون کے مطابق انہیں قید اور جرمانوں کی سزا ہوئی ہے۔ ابہا میں گرین ہل بند، سیاح پریشان۔ سعودی عرب کے سیاحتی اور پرفضا شہر ابہا کی نمایاں تفریح گاہ گرین ہل کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابہا میں سیر و سیاحت کے لیے جانے والوں نے گرین ہل کے داخلی دروازے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ داخلی دروازے کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جبکہ ایک سیکیورٹی اہلکار وہاں تعینات ہے۔ مقامی نیوز ویب سائٹ کے مطابق سیاحوں کا کہنا ہے کہ گرین ہل جیسے اہم اور شہر کے نمایاں مقام کو اطلاع اور وضاحت کے بغیر بند کر دینا ناقابل فہم ہے۔ سیاحوں نے بتایا کہ گرین ہل آنے والوں کے لیے کہیں کوئی بورڈ بھی نصب نہیں جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہو کہ یہ آخر کب تک بند رہے گا۔ گرین ہل بند کرنے پر میونسپلٹی کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں ہوا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اسے کیوں بند کر دیا گیا۔ گرین ہل سعودی عرب کے سیاحتی شہر ابہا میں واقع ہے۔ یہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ خلیجی ممالک کے شہریوں کا سیاحتی مرکز ہے، جہاں ہر گرمی کے موسم میں سیاحتی میلہ لگتا ہے۔ ابہا شہر پہاڑی سلسلے میں سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2200 میٹر بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے زردی مائل رہتا ہے۔ یہاں سال کے بیشتر دنوں میں بارش ہوتی رہتی ہے۔ ابہا شہر کے مرکز میں گرین ہل واقع ہے، جہاں بلندی پر چڑھنے کے بعد پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں غیر ملکیوں کو کاروبار کی مشروط سہولت۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی مارکیٹ کے مختلف شعبوں میں غیر قانونی تجارت کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز سامنے آئی ہیں۔ مقامی اخبار الوطن کے مطابق سعودی وزارت تجارت سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے غیر ملکیوں کو تجارتی اداروں کا مالک بنانے کی مشروط سہولت فراہم کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے دولت کمانے اور اسے سعودی عرب سے باہر بھیجنے کے سدباب کے لیے وزارت تجارت نے نجی اداروں اور کمپنیوں پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ بینکوں کے ساتھ اپنا سارا لین دین آن لائن سسٹم کے ذریعے کریں۔ یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ پرائیویٹ اداروں کی مالیاتی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ وزارت تجارت کے ذرائع نے بتایا کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے اسباب کا جائزہ مختلف انداز سے لیا جا رہا ہے۔ ماضی میں یہ جائزہ تمام اداروں کا یکساں انداز میں لیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ حکمت عملی تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب ہر ادارے کا جائزہ الگ سے لیا جائے گا تاکہ اس ادارے میں قانون تجارت کی خلاف ورزیوں کو ٹھوس بنیادوں پر ختم کیا جا سکے۔ وزارت تجارت نے اس بات کا بھی عندیہ دیا ہے کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا معاملہ سلجھانے کے لیے 3 بنیادی اقدامات ہوں گے۔ ایک تو قانون سازی ہوگی، دوسرے نمبر پر تمام تجارتی اداروں کو بینکوں سے جوڑا جائے گا، تیسرا یہ کہ غیر ملکیوں کو تجارتی اداروں کا مالک بننے کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ طوفانی بارش کے باعث ریاض سیزن کے پروگرام ملتوی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں کئی دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو مسلسل بارش کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ بارش کے پیش نظر ریاض سیزن میں کئی اہم پروگرام ملتوی کر دیے گئے۔ اخبار کے مطابق ریاض میں پیر کو ہونے والی موسلا دھار بارش کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ ریاض شہر اور اس کی کمشنریوں میں آج منگل کو بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ ریاض ریجن میں برف باری کا امکان ہے۔ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان سامر السدیری نے کہا کہ بارش کے باعث بوابہ الدریہ کی افتتاحی تقریب 19 نومبر کی بجائے 20 نومبر کو ہوگی۔ ریاض سیزن کی انتظامیہ نے معروف عرب گلوکارہ احلام کا کنسرٹ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دیا۔ اس موقع پر آنا عربیہ فورم میں انعامات کی تقریب بھی موسلا دھار بارش کے باعث نہیں ہو سکی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کنسرٹ کی ٹکٹ 18,000 ریال تک میں فروخت ہوئی تھی۔ ریاض سیزن کی انتظامیہ نے مسلسل بارش کے باعث ونٹر ونڈرلینڈ، نبض الریاض اور وادی نمار میں ہونے والے تمام پروگرام بھی ملتوی کر دیے۔ ریاض سیزن جنوری تک جاری رہے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض سیزن میں توسیع کر دی۔
اب یہ 15 دسمبر 2019 کے بجائے جنوری 2020 کے اختتام تک جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ ایک ماہ کے دوران ریاض سیزن دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد 76,50,000 تک پہنچ گئی۔ ریاض سیزن 11 اکتوبر 2019 کو شروع ہوا تھا۔ پروگرام کے مطابق 15 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والا تھا، تاہم عوامی پذیرائی ملنے پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس میں 45 دن کا مزید اضافہ کر دیا۔ اب یہ جنوری کے آخر تک جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ ریاض سیزن میں 46,000 سعودیوں کو محدود وقت کے لیے جز وقتی ملازمت کے مواقع ملے ہیں۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور ریاض سیزن کے سربراہ ڈاکٹر ترکی الشیخ کے مطابق تفریحی شعبے میں 2030 تک 2.5 لاکھ مستقل ملازمتوں کے مواقع حاصل ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔